الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک سال کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. جن حضرات نے مدعو کیا اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بڑی تبدیلی الحمدللہ یہ ہوئی کہ مردہ مائک زندہ ہو گیا. کئی سالوں سے یہ تجدید کا منتظر تھا. اس سال ساتھیوں نے، ثناء اللہ بھائی نے، سب نے بڑی محنت کی اور اس وقت مائک نہایت عمدہ ہے. آپ حضرات کو اس کا احساس نہیں ہوتا مائک کے اچھے برے ہونے کا. ہم کو ہوتا ہے کیونکہ آپ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں. بولنے والے کو پتا چلتا ہے مائک اچھا ہے کہ نہیں ہے. لہذا جن حضرات نے مائک پر محنت کر کے اسے اچھا کر دیا، علماء کی دعائیں ملیں گی انہیں. اور میں کمیٹی کے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب ہم جو ہے اپنی بات شروع کرتے ہیں. یاد رہے کہ میں اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا کہ آپ تلاوت قرآن نہ کر سکیں، دعاؤں کا اہتمام نہ کر سکیں. اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت مختصر وقت لوں گا. حالانکہ ساجد بھائی نے کہا ہے کہ اطمینان سے وقت لیا جائے. ہمارے ابراہیم بھائی نے بھی فرمایا کہ لمبا وقت لیا جائے، لیکن مجھے آپ پر رحم آتا ہے، اس لیے میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں. فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں. اسلامی تاریخ سے واقف رہا کرو. آج ہمارے نوجوان فٹ بال سے اور کرکٹ سے تو واقف ہیں، لیکن اسلامی تاریخ سے واقف نہیں.
ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ سے بہت اچھی واقفیت رکھنی چاہیے. کتنے بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں ہے. یہ بات آپ کو میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں. ہر بچے کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کراؤ. اسلامی تاریخ ڈیٹ جو ہے نا اس سے بھی واقف رکھو. آج ہم انگریزی تاریخ والے بن گئے اور اسلامی تاریخ کون سی ہجری چل رہی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آج ہماری پستی اور پریشانی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں. دین سے قریب رہو. دینی اعمال کو اچھی طرح انجام دو. علماء سے وابستہ رہو. انشاءاللہ ہمارے جنریشنز جو ہیں مسلمان ہوں گے وہ اللہ کے دین کے دائی بنیں گے. دین کی دعوت کی ذمہ داری دوستو اور گھر پر سن رہی ماں بہنیں ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ کلمے کی دعوت دے. لیکن جب کلمے کے اسباق خود اس کو یاد نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کو کیا سبق پڑے گا؟ اس لیے دین کو اچھی طرح سیکھو. نوجوان نہیں بیٹھتے اگرچہ، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. جو علماء آتے ہیں ان کی باتوں کو سنو. گھر بیٹھے آپ کو جو ہے علم مل رہا ہے، ایجوکیشن مل رہا ہے، دین کا اثاثہ مل رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اس کے بعد تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آئیے مولانا عبداللہ صاحب میرے پاس آ جاؤ. اور پھر مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد غزوہ تبوک پیش آئے. یہ لاسٹ غزوہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. نوجوانوں کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکے پر امیر اور گورنر بنانا تھا. کس کو گورنر بنایا جائے؟ بہت سے تجربہ کار صحابہ کرام بھی موجود تھے. بہت سے کہنا مشق لوگ بھی تھے. مکے کے کچھ سردار بھی تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں مکے کی دھورا دے دی. نوجوان کتنا کام کر سکتے ہیں اگر کام کرنے پر آ جائیں. عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا گورنر بنایا، ذمہ دار، رسپانسیبل بنایا. آپ کے مدینہ جانے کے بعد مکے کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ مزینہ.
بڑا قبیلہ ہے. اس قبیلے کے ایک نوجوان نے دین قبول کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہ وہ زمانہ تھا کہ کلمہ پڑھنا دشوار کام تھا. ابھی بھی جو ہے کفر کی جڑیں مضبوط تھیں. اگرچہ مکہ فتح ہو چکا تھا پھر بھی حالات تھے. اس نوجوان نے دین قبول کیا. نوجوان چاہیں تو بڑی قربانیاں دے کر کام کر سکتے ہیں. کام کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیتیں اور کوالٹیز رکھی. ان کوالٹیز کو یوز کیجئے، یوٹیلائز کیجئے. اس کی نقل و حرکت گھر والوں نے دیکھی کہ یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتا، بالکل الگ رہتا ہے. پوچھا اس کو کہ کیا تو نے دین بدل دیا؟ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ حالات آئیں گے لیکن میں نے دین قبول کیا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. باپ نہیں تھا. اس نوجوان نے نام رکھا عبداللہ. چچا جان رسپانسبل تھے، ان کے سب ذمہ داریاں چچا اٹھاتے تھے، انکل اٹھاتے تھے. کپڑا، جوتا، ضرورت کا سامان، ضرورت کی چیزیں جتنی کرنی ہیں مہیا وہ چچا جان کرتے تھے. لیکن وہ سرکار کے دشمن. آج بھی اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اور قرآن کی حفاظت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو جتنے اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں اتنے اعتراضات کسی اور دین پر ہوتے تو وہ چکنا چور ہو گیا ہوتا. لیکن یہ دین الحمدللہ باقی ہے اور بے حال ہی قائم. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے، اس کا دستور محفوظ ہے. قرآن کریم پڑھا کرو. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے، یہ حضور کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ برابر جاری ہے. ایک حرف بھی بدل نہ سکا. بدلنے والے بدل گئے، ختم ہو گئے. قرآن کریم بدستور باقی ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کا انتظام اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا. آج ہمارے ننھے ننھے بچے جن کی داڑھی بھی ابھی نہیں نکلی وہ قرآن کریم کے حافظ ہیں. یہ معجزہ ہے قرآن کا. چچا نے کہا جب تم نے دین بدل دیا تو آج سے تمہارا جتنی ہم تم کو سہولتیں دیتے تھے وہ تمام بند، تمام کمفرٹس ختم کر دیے. یہاں تک کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے کسی نے اتنی بڑی قربانی دین کی. کہا یہ چادریں جو پہنی ہیں یہ بھی میری ہیں، یہ بھی اتار لے. رات کے اندھیرے میں چادریں بھی چچا نے لے لی. ارادہ کیا تھا عبداللہ نے کہ اب میں جاؤں گا مدینہ منورہ جہاں دامن مصطفیٰ تھامنا ہے.
ماں کے پاس آخری ملاقات کے لیے گئے، مشکل سے اپنا جسم چھپائے، رات کا وقت، ماں سے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، میں سرکار کی خدمت میں جا رہا ہوں، لہذا آخری سلام پیش کرنے اور تیری دعا لینے آیا ہوں، لیکن ننگا ہوں، برہنہ ہوں، لہذا کوئی لباس کا انتظام کر دے۔ کہا میں زیادہ لباس تو نہیں دے سکتی، ایک لمبی چادر ہے میرے پاس، کھڑکی سے وہ چادر لٹکائی۔ کھڑکی بھی سمجھتے ہوں گے کہ نہیں آپ، ونڈو کیوں کہتے ہیں؟ وہاں سے وہ بڑی کمبل لٹکائی، 2 ٹکڑے کر دیے حضرت عبداللہ نے، ایک اوپر باندھا ایک نیچے باندھا، اور روانہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے تھے۔ سرکار کا رویہ نوجوانوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ مستقبل کی نشانیاں ہیں اور یہ دین کو تھامنے والے ہیں، لہذا ان کا خیال رکھا جائے، ان کو پڑھایا جائے۔ ایک جماعت تھی مدینہ منورہ میں جو نئی نئی نوجوانوں کی کھیپ آئی تھی، روزانہ عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ خالی قرآن زندگیوں میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم نکل گیا۔ ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان میں اور قرآن میں بڑی مناسبت ہے، جیسے روح اور جسم کے اندر مناسبت ہے۔ رمضان جسم ہے، قرآن روح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی گریٹ بک، بہترین کتاب کے اتارنے کے لیے اس مہینے کو، اس منتھ کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور ایک رات آتی ہے رمضان المبارک میں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم کو اتارا گیا۔ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان کے مہینے میں یہ مبارک رات آتی ہے۔ ایک حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس نے اس رات کی قدر کر لی وہ بندہ اللہ کے یہاں قدر کر لیا گیا۔ شرط یہ ہے کہ اس رات کی قدر کر لے، اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ لیلۃ القدر معتکفین کو حاصل ہو جائے۔ معتکف رات کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں تہجد ادا کرتے ہیں اور دن کو آرام فرماتے۔ دن کو بھی معتکفین زیادہ نہ سوئیں، بلکہ تلاوت میں اپنا وقت لگائیں، ذکر اللہ میں لگائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ غیر رمضان میں ہم نوافل نہیں پڑھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں برکت دے دی کہ نفل پر فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لہذا ہم کو رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اوابین کا کتنا بڑا ثواب ہے، مغرب کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعتیں جو ہے اس پر 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ چادر لپیٹی، ایک اوپر ایک نیچے، روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب آقا مدینہ تشریف لے گئے، ہم لوگوں کے لیے تو کچھ کہیں جانا آنا نہیں ہے، الحمدللہ، رہو اور کام کرو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے دین کا پروگرام بہت آسان ہے، دین از ویری ایزی ٹو پریکٹس، دین کو عمل میں لانا بہت آسان ہے، نمازیں 5 وقتہ پابندی سے پڑھتے رہو، ماہ رمضان آیا سنتیں ادا کرو، نوافل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، تھوڑا گناہوں سے بچو، تلاوت قرآن کرتے رہو، اپنا اپنا کام کرتے رہو، حلال کمائی کرتے رہو، بچوں کو حلال روزی کھلاؤ، ہو گیا آپ کا کام، اللہ تعالیٰ کامیاب کر رہی۔ اور اس کو بہترین زندگی ملے گی۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی دیکھو، اور جو نماز نہیں پڑھتا کتنی ڈسٹرب زندگی ہے اس شخص کی جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور جو نمازیں پڑھ لیتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور کیا اس کا دل خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، کیا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پوچھئے مت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ نے اطمینان قلب رکھا ہے، پیس آف مائنڈ رکھا ہے۔ لیکن نمازیں شان کی پڑھنی چاہیے، اطمینان، سکون، کانسنٹریشن، پوری توجہ کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر کا وعدہ فرماتے ہیں اور دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کتنی اچھی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نمازیں کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے۔ ایک صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، کونے کے اندر انہوں نے نماز پڑھی، پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، چونکہ سرکار سامنے ہی ہے اور موجود ہیں، اور یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور نے جواب دینے کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور میں نے نماز پڑھی، فرمایا نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھ۔ ان کو جیسی نماز آتی تھی دوسری مرتبہ پڑھ، پھر آئے، پھر سلام کیا، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، ابھی نماز نہیں پڑھی تم نے 3 مرتبہ کے بعد۔ سرکار نے دیکھ لیا کہ میں جیسی چاہتا ہوں ایسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پوری نماز کی ترتیب بتائی کہ نہایت اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پورے حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو یہ نمازیں کام بناتی ہیں۔ نماز پر کامیابی کا وعدہ مؤذن صاحب دیتے ہیں، کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، جلدی نماز کی طرف آ جاؤ، جلدی نماز کی طرف آ جاؤ۔
تو اب لوگ دوڑیں گے نماز کی طرف. کوئی آفس میں بیٹھا ہے, کوئی اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہے, کوئی اپنے مدرسے میں بیٹھا ہے, کوئی اپنے کام پر بیٹھا ہے. اس کے دماغ میں ایک سوال کھڑا ہوگا کہ بھئی یہ بلا رہے ہیں اور اتنا زور سے بلا رہے ہیں اور سب کو بلا رہے ہیں اور امیر کو بلا رہے ہیں اور غریب کو بلا رہے ہیں اور مالدار کو بلا رہے ہیں اور فیکٹری مین کو بلا رہے ہیں اور بڑے بڑے مالداروں کو بلا رہے ہیں. ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ جلدی آ جاؤ, دربار میں حاضر ہو جاؤ. اللہ کا دربار ہے, مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. اس کی بڑی عزت چاہیے, اس کا بڑا ادب چاہیے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آداب المسجد کے سلسلے میں 57 ابواب قائم کیے ہیں اور اس کے اندر آداب مسجد بیان کیے ہیں, جس میں ایک یہ بھی ادب بیان کیا کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں اور شور شرابہ نہ کیا جائے. اسے اللہ کا گھر سمجھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. تو سوال پیدا ہوا کہ اتنا لاکھوں کا کام کر رہے ہیں, کروڑوں پاؤنڈ کما رہے ہیں منٹوں کے اندر, اور کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے, کیا دے دیں گے؟ دیں گے کیا؟ آج کل تو یہی ہے کہ بھئی آپ دیتے کیا ہیں, اس پر جو ہے معاملہ چلتا ہے. نماز میں نہیں آتا بندہ, نیک کام میں نہیں جڑتا بندہ. وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ تو مرنے کے بعد دیں گے اور کیا دیں گے اور کیسا دیں گے کچھ پتا نہیں. ہم تو ایسی محنت چاہتے ہیں کہ ادھر دے ادھر لے, اس بنا پر تھوڑا سا یقین. لیکن جن لوگوں کا یقین بن جاتا ہے, ایمان اصل میں یقین کا نام ہے, یقین کے بن جانے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے آدمی ٹوٹ پڑتا ہے کہ دے گا, جب دینے والا داتا دے گا اپنے فضل سے دے گا اور خوب دے گا, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا والوں کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. فوراً مؤذن صاحب نے ریپلائی دیا ہے, کیوں بلا رہے ہیں تم کو نماز کے لیے؟ فرمایا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, تمہارے نماز پڑھنے سے خدا کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, تمہارے نماز پڑھنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ تمہارا فائدہ ہے, تمہارا ہی اندر نفع ہے, اس بنا پر تمہارے بینیفٹ کے لیے نماز پڑھوائی جا رہی ہے کہ تم ثابت کر دو کہ تم اللہ کے بندے ہو, بندگی کی شان تمہاری ثابت ہو جائے, تم بندے بن جاؤ وہ داتا بن جائے. ارے صحابیات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو راشن ملتا تھا سالانہ, اس کے اندر اضافہ کرنے کا ریکویسٹ کیا کہ حضور یہ پیسے کم پڑتے ہیں, یہ غلہ یہ اناج کم پڑتا ہے, اب فتوحات بہت ہو گئیں لہذا اب جو ہے بڑھا دیجئے, ہمارا بجٹ بڑھا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کیا اچھی بات قرآن کریم نے کہی ہے. اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز بڑھانے کے لیے کہیے, تم بڑھا دو نماز, ہم بڑھا دیں گے رزق, ہم بڑھا دیں گے روزی. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بندے بن جاؤ, تمہارے کو کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا, تمہارے کو بھیجا ہے بندگی کی شان بڑھانے کے لیے, بندہ بننے کے لیے, اور نماز میں بندگی کی تمام شانیں موجود ہیں. لہذا جواب دیا, ریپلائی دیا مؤذن نے, حی علی الفلاح, میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں. اور کامیابی کون سی؟ فرماتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. فلاح اصل میں آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لو, بات ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا
کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پورا اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دل سے کہا، اس کے تقاضوں پر اس کی زندگی پوری اتری تو اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا، اور جنت جو ہے وہ اعلی مقام ہے، سپیریئر مقام ہے، بہترین جگہ ہے۔ جب اللہ تعالی جنت جیسی اعلی جگہ کلمہ پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے تو دنیا تو راستے کے اندر آتی ہے، وہ نہیں دیں گے؟ وہ کیسی دی صحابہ کرام کو دنیا، یہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی قدر دانی نصیب فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال انجام دینے کی ہمت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں قبول فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے تیرے دربار میں، اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ راتوں کی تراویح تلاوت قرآن قبول فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں پورا دیندار اور 100% ایماندار بنا۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔